یہ مجلس تبلیغ دین کی ہے، نچائیوں کی مجلس نہیں ہے، گویوں کی مجلس نہیں ہے، یہ تبلیغ دین کی مجلس ہے، تبلیغ اسلام کی مجلس ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ پروگرام آدھی رات سے زیادہ دیر تک چلیں گے، 1 اور 2 بجے تک چلیں گے، تو لوگ نماز کتنا پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، فکر ہی نہیں ہے نماز کی۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، من ترک الصلاۃ مؤمنا متعمدا فقد کفر، گویا کہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو شخص ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، گویا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کافروں جیسا عمل ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نمازیں کتنی چھوڑ رہے ہیں۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,88,00,000 برس ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,88,00,000 برس ہے۔ جہنم میں جلے گا انسان، اور یہ نمازیں معاف ہونے والی نہیں ہیں۔ اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو بے شک معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالی معاف کر دے۔ لیکن اگر کوئی بنا توبہ کرے مر گیا تو ایک نماز کا حساب دینا ہے، ایک نماز۔ انسان ایک لمحے کے لیے اپنی انگلی کو آگ میں جلا نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے، اور پورے کا پورا انسان جہنم میں جلے گا، اور ایسی جہنم کہ جس کی آگ، جس کی شدت، جس کی حرارت اس دنیاوی آگ سے 72 گنا 70 گنا زیادہ ہے، اور اس کو جلنا 72 اور 70 گنا۔ اب سوچئے کتنی تیز ہے وہ آگ۔ حضرات، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہم دین کما رہے ہیں؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ جو ہم نے عہد کیا ہے اللہ سے، کیا ہم اس پر کھرے اتر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت جل شانہ وعم نوالہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اور یاد کرو اس وقت جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکنا، صرف اللہ کی عبادت، سجدہ ریزی اللہ کو، رکوع اللہ کی بارگاہ میں، عبادت اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد فوراً اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حسن سلوک۔ اب ماں باپ زندگی گزارتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، اولادوں کے لیے محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، زمینیں اکٹھا کرتے ہیں، جائیدادیں اکٹھا کرتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، بلڈنگیں چھوڑتے ہیں،
اور اس کے بعد ایک دن آتا ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حضرات اب توجہ سے سنیں بات، اب مجھے کچھ پیغام دینا ہے آپ کو۔ اگرچہ لوگ تو چلے ہی گئے، لیکن میرا پیغام سنو۔ اولاد کی ذمہ داری کیا ہے؟ ماں باپ کے انتقال کر جانے کے بعد اولاد کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ باپ نے اس کے لیے رات اور دن محنت کی، دھوپ اور ٹھنڈ کی پرواہ نہیں کی، حلال اور حرام کی بھی پرواہ نہیں کی، دن رات کمایا، اور اس کے بعد اولاد چھوڑ کے چلی گئی۔ اب اولاد کا فرض یہ ہے کہ وہ ایسے کام کرے جس کے ذریعے اس کی ماں کو، اس کے باپ کو راحت ملے۔ باپ کو راحت ملنا چاہیے، قبر میں سکون ملنا چاہیے۔ اگر قبر میں کوئی شدت ہو رہی ہے، اگر قبر میں کوئی سزا دی جا رہی ہے، کوئی عذاب ہو رہا ہے، تو یہ جو اولاد دنیا کے اندر ہے، اس کو چاہیے کہ یہ ماں باپ کے لیے ایسا کام کرے کہ اس کے عذاب میں کمی ہو، شدت میں تخفیف ہو جائے، کمی آ جائے۔ اب وہ کیسے آئے گا؟ میرے پیارے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے اوپر 3 ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر ماں باپ کے اوپر کسی کا کوئی لین دین ہے، کسی کی کوئی امانت ہے، تو اولاد کو چاہیے کہ وہ علی الاعلان معلوم کرے، اور اگر اولاد کو معلوم ہے اور کوئی شخص بتا نہیں رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ جائے اور اس کی امانت اس کے حوالے کرے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ماں باپ کی جن لوگوں سے اچھی پہچان تھی، جن کے ساتھ اچھا اٹھنا بیٹھنا تھا، جن کے ساتھ اچھا تعلق تھا، جن کے ساتھ محبتیں تھیں، اولاد کو ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ یہ اولاد کی دوسری ذمہ داری ہے۔ اور تیسری ذمہ داری اولاد کی یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، کلمات خیر زبان سے کہے، کلمات طیبات پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کرے۔ جتنی دل کی گہرائی سے، جس خلوص کے ساتھ، جس قربانی کے ساتھ اولاد اپنے والدین کو ایصال ثواب کرے گی، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کو چاہیے کہ یہ کرے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ آج میں اس پروگرام سے آیا تھا کہ کم از کم 1.5-2 گھنٹے بولنے کو ملے گا۔ انہوں نے یونس بھائی نے بلایا تو میں تو سب سے پہلے آ گیا۔ حدیث شریف ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو لوگ اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے، جو اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتے، ان کی توقیر نہیں کرتے، ان کو نہیں سمجھتے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ٹانگ فریکچر ہے میری، شوگر کا مریض ہوں میں، لیکن یہاں اسٹیج پر چونکہ میں ایک اجنبی تھا، کسی نے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں سمجھی۔
کہ بھئی یہ شخص ایک ملا ہے، کالی ٹوپی پہنے ہے، یہ سب سے پہلے آیا ہے، بھئی اس سے بھی پوچھو یہ بھی کچھ کہے گا کیا؟ کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ حضرات بہرحال ایک آخری ذمہ داری میں بتاتا ہوں، اس کے بعد میں نے قرآن کی 3-4 آیات پڑھی ہیں، اس پر بھی ہلکی پھلکی روشنی ڈالوں گا۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اولاد نے نمازیں چھوڑی ہیں، زندگی میں نمازیں، یہ مسئلہ یاد رکھو، آپ ذہن نشین کر لو، گرے باندھ لو، اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ اسقاط۔ کیا؟ اسقاط الصلاۃ۔ کیا نام ہے اس کا؟ اسقاط الصلاۃ۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر ماں باپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کو ان نمازوں کا فدیہ ادا کرنا چاہیے، نمازوں کا فدیہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ ان کو راحت ملے، تاکہ ان کو چین اور سکون ملے۔ اور ایک دن کی نمازوں کے 6 نمازیں ہیں ایک دن میں، ایک دن میں 6 نمازوں کا فدیہ دینا ہوگا۔ ایک نماز کا فدیہ وہی ہے جو عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر دیا جاتا ہے، وہی ایک نماز کا فدیہ ہے۔ آج کی مہنگائی کے دور میں ایک نماز کا فدیہ صرف 60 روپے ہے۔ انسان اپنی زندگی میں نمازوں کا فدیہ نہیں دے سکتے، نمازیں ادا کرنا ہی ضروری ہے، نمازیں پڑھنا ہی ضروری ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھی جائے، بہت بڑی مجبوری ہے، ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی، کمر ساتھ نہیں دیتی، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر وہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے، اور اس کے باوجود بھی اگر اس سے نمازیں چھوٹی ہیں، جیسا کہ آج ہم لاپرواہی میں نماز پڑھتے ہی کب ہے نماز سے زیادہ ضروری ہمارے لیے کام، نماز سے زیادہ ضروری ہمارے لیے باتیں ہیں، نماز سے زیادہ ضروری ہمارے لیے کھیل تماشے ہیں، لہو و لعب ہیں۔ نماز کا ہمیں دھیان کب ہے؟ ہمیں یہ یقین کب ہے کہ ہمیں نمازوں کا حساب دینا پڑے گا؟ یہ یقین ہی نہیں، گویا کہ ہم کامل مسلمان ہیں ہی نہیں، کچے مسلمان ہیں، ناقص مسلمان۔ لہذا ایک نماز کا فدیہ ہوا 60 روپے، 2 کلو 45 گرام گندم گیہوں۔ اگر کوئی شخص مالدار ہے، توجہ ہے آپ کی، اگر کوئی شخص مالدار ہے، امیر ہے، کبیر ہے، وہ کروڑ پتی ہے، وہ ارب پتی ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر گندم کا نہیں ہے، وہ صدقہ فطر میں گندم نہیں دے گا، وہ کشمش دے گا، وہ 4 کلو 90 گرام دے گا، وہ چھوارا دے گا، 4 کلو 90 گرام، وہ کوئی اور مہنگی چیز دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر اور کبیر بنایا۔ لیکن ہاں، اگر ہم درمیانے قسم کے لوگ ہیں، بہت زیادہ امیر کبیر نہیں ہے، تو پھر 2 کلو 45 گرام گندم ایک نماز کا فدیہ ہے مرنے والے کی۔ زندگی میں فدیہ دینا جائز نہیں ہے، نماز ادا کرنا ضروری ہے۔
ایک دن کی 6 نمازیں، عشاء میں 2 نمازیں ہوتی ہیں، فرض الگ ہے اور وتر الگ ایک نماز ہے، تو 6 نمازیں ہوئی، 60 روپے، 360 روپے ایک دن کا فدیہ ہوا، ایک دن کا۔ اب حساب لگائیے نمازیں چھوٹی کتنی ہیں، 1 مہینے کی، 1 سال کی، 10 سال کی، 20 سال کی، 30 سال کی، اور بعض کی تو اس سے بھی زیادہ چھوٹتی ہیں۔ 80 برس کی عمر میں انتقال ہوتا ہے اور حساب لگاؤ تو 1-2 سال بھی نماز تسلسل کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، مسلسل 1-2 سال بھی نمازیں نہیں ہوتی۔ لہذا اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ سارے کا سارا فدیہ ادا ہو سکتا ہے، کسی مدرسے میں جا کر کسی مفتی سے ملاقات کر کے اس سے مسئلہ معلوم ہو جائے گا، جتنا اس کے پاس پیسے کا انتظام ہوگا، 1 سال کا، 2 سال کا، 5 سال کا، اسی پیسے سے وہ سارا 50 سال کی نمازوں کا فدیہ ادا کرا دے گا۔ حضرات، اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ لہذا اللہ کی عبادت کرو، اور جو قرابت دار ہیں، قرابت دار، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، جو یتیم ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کی مدد کرو، جو مسکین ہیں ان کی بھی مدد کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں سے اچھی باتیں کہو، ان کو دین کی تبلیغ کرو، ان سے نماز پڑھنے کو کہو، اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان سے سچ بولنے کو کہو، اگر وہ منافق ہیں تو ان کو کامل مومن بناؤ، اگر وہ غیبت کرتے ہیں، اگر وہ چغلی کرتے ہیں تو ان بری عادتوں کو چھڑاؤ، اگر وہ شراب پیتے ہیں، اگر وہ جوا کھیلتے ہیں، اگر وہ سود کا کاروبار کرتے ہیں تو ان بری عادتوں سے بھی ان کو بچاؤ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ فرماتا ہے لوگوں سے اچھی باتیں کہو، ان کو نصیحتیں کرو۔ حضرات، ہم کو چاہیے کہ ہم دین کی سمجھ رکھیں، دین کی پوری سمجھ ہمیں آنا چاہیے۔ یہ ایصال ثواب کی جو مجالس ہیں یہ واقعی مختصر ہی ہونا چاہیے، ان کو اتنا زیادہ لمبا کرنا یہ بہت غیر مناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرمائے، ان کی اولادوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور نیکیاں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔